بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی اہم سوال کے متعلق گفتگو کرنے جا رہا ہوں، ایسا سوال جو کہ اکثر اوقات تو ازراہ مذاق پوچھا جاتا ہے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ آج اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو دیں۔ تو اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، تو عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس سوال کو ہم آج کی ویڈیو میں ڈیل کریں گے، اور اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ جو دیگر سوالات ہیں ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جنتی مرد کو تو 70 حوریں ملیں گی، مگر عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایسی عورت جو کہ نیک ہوگی وہ جنت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، اور نہ صرف ساتھ رہے گی بلکہ وہ حوریں جو اس کے شوہر کو ملیں گی، اللہ پاک اس نیک عورت کو ان تمامی حوروں کی سردار بنائے گا، اور اس نیک عورت کا حسن ان تمامی حوروں سے زیادہ بڑھا دے گا۔ وہ ان تمامی حوروں سے جو کہ اس کے شوہر کے پاس ہوں گی اس سے بڑھ کر حسین و جمیل بنا دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ عورت جو شادی سے پہلے وفات پا جائے تو اس کو جو ہے وہ جنت میں اس کا شوہر کون بنے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں روایات میں ملتا ہے، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو شادی ہونے سے پہلے وفات پا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ وہ جس جنتی مرد سے شادی کرنا چاہے تو وہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ ہمیں روایات میں ملتا ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو زندگی میں 2، 3، 4 نکاح کرتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، تو وہ جنت میں اپنے کون سے شوہر کے ساتھ ہوگی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس شوہر کے ساتھ ہوگی کہ جس شوہر نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا ہوگا، اور جس شوہر نے اسے دنیا میں جو ہے وہ حسن سلوک سے نوازا ہوگا اور اچھا برتاؤ کیا ہوگا، تو وہ اسی شوہر کے ساتھ رہے گی، اور وہ کہے گی باری تعالیٰ دنیا میں یہ جو شوہر ہے میرے ساتھ بہت اچھا چلا، اب میں یہ التجا کرتی ہوں آپ سے کہ آخرت میں بھی اسے میرا ہمسفر یعنی کہ میرا ساتھی اور شوہر بنا دے۔ ناظرین، جنت میں پاکیزہ خیالات ہوں گے، اور کوئی گندے خیالات نہیں ہوں گے، پاکیزہ خیالات ہوں گے، اور ان پاکیزہ خیالات اور خواہشوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکیزہ ہی ذرائع دستیاب ہوں گے۔ ناظرین، اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی جنتی چاہے کہ اس کی جنت میں بھی اولاد ہو تو کیا جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اولاد عطا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی جنتی چاہے گا کہ اس کی اولاد ہو تو اس کی اولاد اس طرح نہیں ہوگی کہ جس طرح دنیا میں ہوتی ہے، اس کی اولاد اس طرح ہوگی کہ ایک ہی لمحے میں اس کی بیوی جو ہے وہ عورت جو اسے جنت میں ملے گی وہ ایک ہی لمحے میں حاملہ ہوگی، ایک ہی لمحے میں بچہ جنے گی، اور وہ بچہ
ایک ہی لمحے میں انتہائی عمر یعنی کہ 30 سال کا ہو جائے گا. تو یہ جو ہے بچہ اس طرح جو ہے وہ جنت میں پیدا ہوگا. اگر جنتی چاہے تو جنت میں اس طرح بچہ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا، کیونکہ جنتی جو خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر خواہش جو ہے اسے پورا کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک یہودی نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اللہ پاک کھانے پینے کو دے گا، اگر ان کو کھانے پینے کو دے گا تو وہ ان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی، تو وہ قضائے حاجت کس طرح کریں گے، اور اللہ پاک ان ایک جنتی شخص کو کتنا کھانے پینے کو دے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنتی شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پینا دے گا، اور اسے 70 حوروں سے جمع کرنے کی یعنی ہم بستری کرنے کی طاقت عطا کی جائے گی. یہودی نے کہا کہ جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا یا رسول اللہ تو اسے قضائے حاجت ہوگی، تو وہ قضائے حاجت کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی شخص جب کھائے گا پیے گا تو اس کے بدن سے پسینہ نکلے گا جو کہ مشک کی طرح کا ہوگا، اس کی خوشبو مشک کی طرح کی ہوگی. وہ جب پسینہ نکلے گا اسی پسینے سے ہی اس کی جو قضائے حاجت ہوگی وہ دور ہو جائے گی، اور اس کا پیٹ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ جنتی لوگ جو ہیں کیا وہ اپنی عورتوں سے جمع کر پائیں گے، کیا وہ اپنی عورتوں سے ہم بستری کر پائیں گے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 عورتوں کے ساتھ ہم بستری کر پائے گا. مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جسمانی قوت کو اتنا بڑھا دے گا کہ وہ 100 عورتوں کو مطمئن کر پائے گا، اور 100 عورتوں کو جو ہے وہ ایک دن میں ان کے ساتھ ہم بستری کر پائے گا. ناظرین، اہل جنت جو ہوں گے ان کے جسم پر بال نہ ہوں گے، صرف سر پر بال ہوں گے، اور ان کی داڑھی مونچھیں بھی نہ ہوں گی، صرف پلکوں پر بال ہوں گے اور سر پر بال ہوں گے. جنتی نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، بس ایک ڈکار آئے گا اور خشک اور مشک کی طرح خوشبودار پسینہ ان کے جسم سے نکلے گا اور ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے. ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ جنتی عورتوں کی نشانیاں بتائیں. تو آپ نے فرمایا، جنتی عورت ایسی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کی دیوانی ہوگی، جو اپنے شوہر پر فریفتہ ہوگی، اور وہ زیادہ بچے جننے والی ہوگی، اور جب کبھی اس کا شوہر اگر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لے گی اور کہے گی کہ میں اس وقت تک نہ سوؤں گی کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی نیک بیویاں عطا فرمائے کہ جو جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں، اور ان عورتوں کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے جنت میں بڑا اہتمام کر رکھا ہے، اور نیک عورتوں کو جنت میں بڑی عزت اور تکریم سے نوازا جائے گا. بہت شکریہ.